وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. محترم سامعین، اللہ تبارک تعالی نے انسانوں کی فلاح، ان کی کامیابی، کامرانی اور بہبودی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ تم جاؤ، یہ میرا پیغام ہے، ان تک پہنچاؤ اور ان کی اصلاح کرو، ان کی زندگی کس موڑ پر گزرنی چاہیے ان کو بتاؤ. اور پھر یہ سلسلہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بند ہو گیا. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ پوچھا اور کہا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پورا دین نہیں پہنچا دیا، تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا صرف آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پورا حق ادا کر دیا. اور اس کے بعد پھر آتا ہے روایات کے اندر کہ وہ صحابہ جس رخ پر تھے، جس کا منہ جدھر تھا، اس نے یہ سمجھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ اب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب اس دین کو پھیلانے کی ذمہ داری پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے ہمارے اوپر ہے. جو جدھر جا سکا وہ ادھر چلا گیا، سب کچھ قربان کر دیا، گھروں کی پرواہ نہیں کی، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی. وہ ایک ایسی جماعت ہے کہ اللہ نے ان کو دین کو پھیلانے کے لیے سب سے پہلے چنا، اور جو جہاں تک جا سکا وہاں تک گیا. منقول ہے روایات کے اندر کہ ہمارے اس ہندوستان کے اندر بھی صحابہ رضی اللہ عنہم آئے. مشہور ہے کہ ہمارے اس قنوج کے اندر بھی ایک صحابی کی قبر ہے، بہت مشہور ہے، لیکن وہ جگہ نہیں معلوم کہاں پر ہے. آج جس جگہ پر ایک قبر بنا کر کے اور یہ کہا گیا کہ یہ صحابی کی قبر ہے، یہ صحیح نہیں. بہرحال اتنا مشہور ہے کہ یہاں پر صحابی کی قبر ہے. دوسری بات، کیرل میں ہمارے ہندوستان کا حصہ ہے، وہاں پر بھی یہ روایت مشہور ہے، منقول ہے کہ وہاں بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت آئی اور وہاں پر انہوں نے دودھ کا کاروبار کیا. انہوں نے دودھ بیچ کر اسلام کی حقانیت کو پھیلایا. اس وقت جس وقت وہ آئے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں اور پانی کی ملاوٹ کر کے فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں. انہوں نے بھی جانور پالے، انہوں نے بھی دودھ جانوروں کے تھنوں سے نکالا اور بالکل پیور اور خالص دودھ لوگوں کو دیا. لوگوں نے کہا اس زمانے کے اندر جہاں صرف ملاوٹ عام ہو چکی ہے، دھوکہ دھڑی عام ہو چکی ہے، آپ یہ خالص اور پیور دودھ لوگوں کو دے رہے ہیں. انہوں نے سب سے پہلی بات کہی کہ ہمارے پاس جو دین اور مذہب ہے، اس مذہب کے اندر دھوکہ دھڑی حرام ہے. اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین کے اندر کسی بھی طرح کی ملاوٹ کرنا حرام. ہمارا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں کسی بھی طرح کا دھوکہ دینا حرام. اس لیے خواہ مجھے اس دودھ میں منافع ہو یا نہ ہو، فائدہ ہو یا نہ ہو،
ہم تو صحیح اور خالص دودھ بیچنے کے لیے تیار ہیں اور ہم دے رہے ہیں۔ لوگوں نے جب یہ کردار دیکھا، لوگوں نے بیع و شراء کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، اس تجارت کے اندر ان لوگوں کے ایمانی جذبے کو دیکھا کہ کس مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں کہ دھوکہ نہیں دیتے، ملاوٹ نہیں کرتے، کسی بھی طرح کا فریب نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، ان کی زندگی پوری ایک بہترین مزین دین سے بھری ہوئی ہے، لہذا انہی کا دین اپنانا چاہیے۔ اس ایک چھوٹے سے عمل کی بنیاد پر آتا ہے، اس پوری بستی نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس طریقے سے یہ دین بڑھا، اور بڑھتے 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 علماء کے واسطے سے، فقہاء کے واسطے سے، مبلغوں کے واسطے سے، مفسرین کے واسطے سے پورا دین جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا تھا، آج ہمارے اور آپ کے سامنے پہنچ چکا ہے۔ مدارس اس بات کے گواہ ہیں، علماء اس بات کے گواہ ہیں، مفسرین اور محدثین اس بات کے گواہ ہیں کہ آج تک پورا دین جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا تھا، ایک ایک حرف کے ساتھ، زبر زیر پیش کے ساتھ، وہ کتابیں محفوظ ہیں، وہ قرآن کریم کی آیتیں محفوظ ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کا ذخیرہ موجود ہے، یعنی احادیث موجود ہے، پورا دین آج موجود ہے، لیکن عمل کرنے والے نہیں۔ کہاں چلے گئے وہ عمل کرنے والے؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو دین پر مر مٹنے والے تھے؟ آج نظر نہیں آتے۔ علم تو بہت ہے، احادیث کا بھی علم ہے، قرآن کا بھی علم ہے، دنیا کا بھی علم ہے، تجارت کا بھی علم ہے، جب اپنے اوپر عمل کی باری آتی ہے تو ہماری زندگی سب کچھ عمل سے خالی نظر آتی ہے، کوئی چیز ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی۔ آج دین کو ہم نے اتنا محدود کر لیا، اتنا سمیٹ دیا کہ صرف نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ کو ہم نے دین سمجھ لیا۔ اس سے بڑھ کر جو چیزیں ہم زندگی میں کر رہے ہیں انہیں ہم دین سمجھتے ہی نہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی اور پورے معاشرے کی سب سے بڑی بھول اور چوک اور غلطی۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیدائش سے لے کر وفات تک اور وفات کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی پوری وضاحت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے پیغامات اور ارشادات فرمائے، لیکن ہم نے صرف ایک مسجد کی چہار دیواری کے اندر ہم آئیں گے ہم دیندار، رمضان کا مہینہ آ جائے گا ہم دیندار، حج کا موسم آ جائے گا ہم دیندار، زکوٰۃ دینے کی نوبت آئے گی تو وہ کتنی دیتے ہیں ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہر شخص اپنے مال کا صحیح نام تول کر کے 2.5% نکال دیتا ہے، 40واں حصہ نکال دیتا ہے؟ نہیں نکالتا۔ اگر ایک شخص کا کاروبار ہے اور اس کے پاس سال گزرنے کے بعد 10 لاکھ روپے موجود ہیں تو آپ بتلائیے کتنے روپے زکوٰۃ اس کے اوپر ہوئی؟ ہر 1 لاکھ پر 2,500 روپے ہوئی، 10,000 روپے ہو گئی 4 لاکھ میں، 20,000 ہو گئی 8 لاکھ میں، 25,000 ہو گئی 10 لاکھ میں۔ کون شخص ہے جس کے پاس 10 لاکھ روپے ہو اور وہ 25,000 روپے زکوٰۃ نکال رہا ہو؟ یہ آپ کی پوری قیمت، آپ کے پورے سرمائے، آپ کے پورے مال کا 2.5% بنتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، احادیث کہہ رہی ہے، صحابہ کی پوری زندگیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ 2.5% تمہارے لیے حرام ہے، حرام ہے، یہ تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ تو صرف ان کے لیے ہے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جن کے اوپر شریعت نے غریب ہونے کا، فقیر ہونے کا، مسکین ہونے کا، محتاج ہونے کا حکم لگا رکھا ہے، ان کے لیے جائز ہے۔ آج ہم نے 25,000 مثال کے طور پر ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اور ہم نے صرف 10,000 نکالے اور 15,000 ہم خود کھا گئے، اور پھر ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب نے 10,000 روپے یا 5,000 روپے یا 2,000 روپے زکوٰۃ کے کھا لیے۔ اس سے زیادہ زکوٰۃ کھانے والے ہم خود ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر 25,000 روپے زکوٰۃ واجب تھی، ہم نے 10 نکال کر 15 خود کھائے۔ سب سے بڑے زکوٰۃ خور تو ہم ہیں، لیکن اس کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ اس کے بہرحال کچھ تو دیتے ہیں زکوٰۃ،
بس اتنی ہی دینداری. ہمارے بچوں کی زندگیاں آگے بڑھتی ہیں، ہماری بڑھتی ہیں، ہماری بچیوں کی زندگیاں آگے بڑھتی ہیں. شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم پہلو ہے. لیکن آج یہ شادیاں، یہ رسم و رواج ایسے ہو چکے ہیں کہ جس کو اگر دین سے اور شریعت سے اور نبی کی احادیث سے ملایا جائے تو لگتا ہی نہیں کہ یہ بھی دین کا کوئی پہلو. شادی کی بات چلنے سے لے کر جب تک شادی ہو نہیں جاتی اور اس کے بعد تک اتنی رسم و رواج ہوتی ہیں کہ ایک غریب شخص تو کر نہیں سکتا. مالدار بھی کرتا ہے تو وہ بھی 100 بار سوچتا ہے. اتنے رسم و رواج ہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیسے ہم امتی ہیں؟ کیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں؟ ہماری زندگی کا کوئی بھی پہلو نبی کی سیرت سے ملتا ہوا نہیں دکھتا ہے. آپ دیکھیے، جب سے بات پکی ہوتی ہے، لڑکی والوں نے لڑکوں کو دیکھا ہوتا ہے اور لڑکے والوں نے لڑکی کو دیکھا ہوتا ہے، اس وقت سے کتنے رسم و رواج ہوتے ہیں. ایک بار دیکھا جائے گا، پھر ایک بار آئیں گے تو وہ پکا سمجھا جائے گا، پھر ایک بار آئیں گے اور جائیں گے تو تاریخ پکی سمجھی جائے گی، پھر اس کے بعد اس میں لینا اور دینا ہوگا. لاکھوں روپے صرف اس رسم میں ضائع ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب نمبر آئے گا تو لڑکے والا پہلے ہی سے تیاری کرے گا کہ مجھے 250 بارات لے جانی ہے، بسوں کا انتظام کرنا ہے، گاڑیوں کا انتظام کرنا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ولیمے کا تو کرنا ہی ہے. وہاں کتنی رسم و رواج ہیں. لڑکے والا لے کر چلا تو گیا، وہاں بکسا کھلوائی بھی پیسہ دیجئے، دروازے پر بھی 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ دروازہ پار کریں گے تب بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، آپ وہاں بیٹھیں گے آپ کی چھنگلی پکڑی جائے گی تب بھی پیسے دینے پڑیں گے، آپ کا جوتا چرایا جائے گا تب بھی پیسے دینے پڑیں گے. کتنی رسم و رواج ہے. کیا ایک عام آدمی اس کو کر لے گا؟ کیا ایک غریب انسان اس کو کرنے کے لیے تیار ہے؟ قسم کھا کر کہہ دوں، منبر پر بیٹھے ہوئے ہر شخص صرف اپنی عزت اور معاشرے میں اپنی کچھ بچانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، ورنہ اس کے دل سے پوچھئے یہ سب کرنے کے لیے تیار نہیں. صحیح بات کہہ رہا ہوں، حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر اس سے پوچھا جائے کہ کیا اتنے رسم و رواج آپ کرنے کے لیے تیار ہے بھی یا نہیں، تو وہ یقیناً دل سے کہے گا کہ میں تیار نہیں ہوں. لیکن کیا کریں، چلتا ہے. کیا کریں، معاشرہ کرواتا ہے. کیا کریں، اگر یہ نہیں کریں گے تو ہمارے خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، نہیں کریں گے تو رشتے دار ناراض ہو جائیں گے، یہ نہیں کریں گے تو جس گھر کی لڑکی لے کر آ رہے ہیں اس کی دوسری بہنیں ناراض ہو جائیں گی، اور وہ زندگی بھر شکوہ کریں گی کہ تمہاری شادی میں مجھے جوتا چرائی نہیں ملی، چھنگلی پکڑائی نہیں ملی. مجھے یہ سب رسم و رواج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف کون کرتا ہے؟ وہ شخص جس سے اس لڑکے کی یا دولہے کی مذاق لگتی ہے. مذاق کس سے لگتی ہے؟ شریعت کی نگاہ میں جس عورت یا لڑکی سے اس لڑکے کا رشتہ ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے، اسی سے اس کی مذاق لگتی. شریعت نے تو اس کو حرام کہا ہے. ان عورتوں سے اس لڑکے کا تو پردہ ہے، لیکن کیا بات، معاشرہ نہیں مانتا، یہ کرنا پڑتا ہے. اس کے باوجود جس دن شادی کا موقع آ جائے اس دن کتنی رسم و رواج ہوتی ہیں. گلگلے بنائے جائیں گے، رات بھر عورتیں جاگیں گی، اور وہ گلگلے پھر سب سے پہلے مسجد میں دے کر آئیں گے. گلگلے تو کسی نے منع نہیں کیا، یقیناً وہ ایک حلال چیز سے بنتا ہے، آٹے سے بنتا ہے، چینی سے بنتا ہے، تیل سے بنتا ہے، آگ پر پکا دیا جاتا ہے. کسی نے منع نہیں کیا، خوب بنائیے. لیکن جو شخص اس کو اسی دن ضروری سمجھ کر بنائے گا، شریعت کی نگاہ میں رسم ہونے کی بنیاد پر منع کیا جائے گا، یہ غلط کہا جائے گا. اس کے بعد جب نمبر آئے گا کہ اب بارات روانہ ہوگی، اس سے پہلے دولہے کو تیار کیا جائے گا. تیار کرنے میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ عام طور پر ہم نہانے جاتے ہیں، کتنا ٹائم ہمیں لگتا ہے؟ 5 سے 10 منٹ. بہت میں نے بتلا دیا. کیا وہ لڑکا خود نہیں نہا سکتا؟ اس دن سب محتاج ہو جاتے ہیں، اور وہ نامحرم عورتیں آ کر سامنے بیٹھ جاتی ہیں.
جب وہ کپڑے اتار رہا ہوتا ہے تب بھی وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، جب وہ اپنی انڈر ویئر اتارنے کے لیے تیار ہوتا ہے تب بھی وہ عورتیں سامنے بیٹھی رہتی ہیں۔ کیا یہ شریعت کا جنازہ نہیں؟ کیا یہ ہمارے معاشرے کا جنازہ نہیں نکالا جا رہا؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جنازہ نہیں نکالا جا رہا؟ آپ کو کیا حق بنتا ہے اس ننگے مرد کا جسم دیکھا جائے؟ کیا حق بنتا ہے جب وہ کپڑے بدلے تب آپ اس کی جسم کے اوپر اپنی نظر رکھیں؟ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ان خرافات کو روک سکے؟ کیا ہمارے سوسائٹی اور کلچر میں کوئی ایسا دل والا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ افسوس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، لیکن دین کا کام کرنے والے سب ہیں، علماء بھی موجود ہیں، ہمارے مسجد کے امام بھی موجود ہیں، مؤذن بھی موجود ہیں، اور تبلیغی جماعت میں وقت لگانے والے حضرات بھی موجود ہیں، اور بھی دیگر کام کرنے والے سب موجود ہیں ہماری سوسائٹی اور کلچر میں۔ لیکن اگر ہمارے محلے کے اندر، ہمارے پڑوس کے اندر یہ خرافات ہو رہی ہیں تو کسی میں دم نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر کہہ سکے کہ یہ رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کم سے کم اسے تو نہ کیجیے۔ مسجد آپ کے گھر کے قریب ہے، جماعت آپ کے مسجد کے اندر رکی ہوئی ہے، جو عصر کے بعد، مغرب کے بعد صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ تک آتی ہے، نماز کی دعوت دیتی ہے، اچھائیوں کا حکم کرتی ہے، آپ کو کسی کا احساس نہیں ہوتا؟ کپڑے اتارے جا رہے ہیں، جب وہ ٹی شرٹ اتارے گا ڈھولک بجائی جائے گی، جب وہ پینٹ اتارے گا ڈھولک بجائی جائے گی، جب وہ بنیان اتارے گا ڈھولک بجائی جائے گی، جب وہ نہائے گا تب ڈھولک بجائی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جب وہ کپڑے بدلے گا تب ڈھولک بجائی جائے گی، ایک ایک چیز پہنتا جائے گا ڈھولک بجائی جائے گی۔ یہ معاشرہ ہے ہمارا؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حقدار ہیں؟ کیا اگر کوئی شخص ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے جس کو یہ خراب لگا ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ یہ واقعی ہمارے دین کے اندر غلط کام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتلایا، میں ڈھولک اور گانے بجانے کی آواز کو روندنے کے لیے آیا ہوں۔ اور ہم ہیں کہ ہم نبی کا نام لیتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، اور جب بات آتی ہے تو سب سے پہلا مسلمانی لسٹ میں ہمارا نام ہوتا ہے، اور ہم یہ ہے کہ جس رسم کو، جس خرافات کو، جس حرام کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے کے لیے آئے ہوں، ہم اپنی اس شادی کے اندر جو دین کا ایک اہم حصہ تھا اسے ہم ڈھولک سے آغاز کرتے ہیں اور ڈھولک پہ اس کا اختتام کر دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، کیوں یہ جہالت کی رسمیں ختم نہیں ہوتی؟ کیوں یہ رسموں سے ہمارا پیچھا نہیں چھوٹتا؟ کب تک ہم یہ شکوہ کرتے رہیں گے کہ ہمارے خاندان والے ناراض نہ ہو جائیں؟ کب تک ہم یہ شکوہ کرتے رہیں گے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے؟ یہ شکوے کام نہیں آئیں گے، یہ شکوے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر ایسا دل والا کھڑا ہو جسے دین سے محبت ہے، جسے داڑھی اور ٹوپی سے محبت ہے، جسے نماز اور روزے سے محبت ہے، جسے رسول اللہ کی سیرت سے محبت ہے، جسے صحابہ کی کردار اور سیرت سے محبت ہے۔ ہر شخص کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ ہم معاشرے کے اندر اپنے آس پاس کے گھروں کے اندر کوئی برائی ایسی دیکھیں گے جس کی برائی دور تک پہنچتی ہو، ہم کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے، اسے بند کیجیے۔ اور اگر آپ یہ نہیں مانتے تو ہم آپ کی شادی میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہے کوئی شخص کہہ سکے؟ کہے وہ شخص کہ آپ کا ولیمہ کرنا واقعی سنت ہے، لیکن اس خرافات کی وجہ سے، اس ناجائز اور حرام کام کی وجہ سے ہم آپ کے اس سنت والے ولیمے کو چھوڑتے ہیں کیونکہ آپ نے رسول اللہ کی تعلیمات کا جنازہ نکال دیا۔ ہے کوئی شخص؟ کیوں ہم چھوڑیں؟ ایک وقت کا کھانا ہمارا چلا جائے گا، کیوں ہم چھوڑیں؟ دعوت آئی ہوئی ہے، اور دعوت تو رسول اللہ کی طرف سے ہے کہ جب کوئی مسلمان دعوت دے تو ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ لیکن کیا یہ بھی ہے جہاں ڈھولک بجے، جہاں گانے اور باجے کیے جائیں، جہاں رنڈیاں نچوائی جائیں، جہاں عام طور پر قرآن پڑھیے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، قرآن کہتا ہے 18ویں پارے کے اندر سورہ نور کے اندر کہ جہاں پر عورتوں کی آواز پیر بجانے کے ذریعے سے آ رہی ہو وہاں یہ چیزیں عورتوں کے لیے حرام ہیں، کیا مردوں کے لیے وہاں جانا جائز ہو جائے گا؟ یہ تمام چیزیں سوچنے کی ہیں۔ ہمارے گھر پر آتے ہیں لوگ، ہم سے ملتے ہیں لوگ، اور وہ کہتے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟
آپ منع نہیں کرتے، آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ غلط ہے۔ یقیناً ہم تو کہنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم تو بائیکاٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، کم سے کم ہم اکیلے کا ہمارا ساتھ تو دیجئے۔ کیا ہمارے پورے اس معاشرے کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہوئے جو کہے کہ جب بھی یہ برائی ہوگی تو ہم آ کر کے کھڑے ہوں گے، اور اگر اس طریقے سے باز نہیں آیا جائے گا تو ہم اس ولیمے کا بائیکاٹ کرتے ہیں؟ کیا کسی کے اندر دل نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ اگر کوئی برائی آپ دیکھو تو آپ کے ہاتھ کے اندر اگر طاقت ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکیے، اگر یہ طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اپنی زبان سے تو برا کہیے کہ یہ برا ہے، اتنا بھی اس کے سامنے نہیں کہہ سکتے، اور اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو سب سے نچلا ایمان کا درجہ ہے کہ اپنے ذہن اور دل کے اندر اس برائی کو برا سمجھا جائے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے برا سمجھا ہوگا؟ دھڑلے سے آ رہے ہیں، شرکت بھی کر رہے ہیں، نماز کے لیے راستے میں آ رہے ہیں اور راستے میں بجایا جا رہا ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ وہ اس کے چہرے پر کوئی بل ہی آیا ہوا ہو، کوئی بل ایسا آیا ہوا ہو، کوئی نشان ایسا بنا ہو اس کے چہرے پر جو وہ سمجھے کہ واقعی یہ دین میں غلط کام کیا جا رہا ہے۔ اگر ہمارے چہرے پر کوئی بل نہیں آ رہا، کوئی نشان نہیں پڑ رہا، ہمارے دل کے اندر کڑھن نہیں ہو رہی، تو ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سب سے کمتر اور نچلا حصہ ایمان کا تھا وہ بھی ہے بھی یا نہیں۔ اس لیے ان خرافات کو بند کیجئے، شریعت اور سنت کے مطابق کم سے کم بلا وجہ رسم و رواج سے تو اپنے آپ کو بچائیے۔ ابھی 2-4 سال سے ایک رسم چلی ہے پیلے کپڑے پہننے کی، اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی، آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ میں اتنا چھوٹا ہوں تو آپ کی تو عمر مجھ سے زیادہ ہے۔ 2-3-4 سال ہوئے ہیں پیلا کپڑا عام طور پر پہنا جا رہا ہے، پورا خاندان پیلے کپڑے پہن رہا ہے۔ اس رسم کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ پہلے تو یہ تھا کہ بس ہلدی اور تیل وغیرہ ملا کر جسے اپٹن کہا جاتا ہے وہ لگایا جاتا تھا، اسے بھی علماء نے کہا کہ اگر تم ضروری سمجھ کر لگاؤ گے تو یہ بھی رسم ہوگا، ہم منع کریں گے، اور منع کرتے آئے۔ اگر کوئی شخص صفائی اور ستھرائی کے لیے بلا ضروری سمجھ کر لگا لے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب ہلدی میں تو کپڑے خراب ہوں گے، ہلدی میں لگائے گا کون؟ تو اس سے اچھا ہے کہ پیلا کپڑا سلوا لو اور پہن لو، لگ جائے گا کہ ہاں ہلدی کا دن ہے۔ یہ رسم و رواج کب ختم ہوں گی؟ یہ جو رات بھر 2 دن 3 دن چوری کی لائٹ سے وہ چھوٹے چھوٹے بلب جلائے جاتے ہیں، یہ چوریاں کب بند ہوں گی؟ یہ رسم و رواج کب بند ہوں گے؟ ایک شخص نے کہا کہ اگر اپنے مسلمان کی غریبی اور فقیری اور مسکینی اور محتاجی دیکھنے ہو تو تم ان کی مسجدوں میں جب چندہ کیا جاتا ہے تو وہ جھولا اور ڈبہ دیکھ لو کہ مسلمان کتنے غریب، کتنے فقیر، کتنے محتاج اور کتنے مسکین ہیں کہ چند روپے لے کر آتے ہیں، کوئی 1 کا سکہ، کوئی 2 کا سکہ اور کوئی 5 کا سکہ لے کر آ رہا ہے، اور اس ڈبے کو اگر ہلا دیا جائے تو صرف کھڑکھڑاہٹ کے علاوہ کچھ آواز نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کہ مسجد کے اندر مسلمان اتنا غریب ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر اپنے مسلمانوں کی مالداری دیکھنی ہو، تونگری دیکھنی ہو تو ان کی شادیاں دیکھ لو کتنے مالدار ہیں۔ ایک شخص نے، ایک عالم صاحب نے کہا کہ اس شخص سے بڑا بے وقوف اور جاہل کوئی نہیں ہوگا، نادان کوئی نہیں ہوگا، غیر عقل مند کوئی نہیں ہوگا جو اپنی پوری زندگی کا کمایا ہوا سرمایہ صرف 1 دن میں خرچ کر دے۔ اگر انہی رسم و رواج کو بچا کر کوئی شخص کھڑا ہو کہ ہم اپنے بچے اور بچی کی شادی کو آسانی کے ساتھ کر لیں گے، سہولت کے ساتھ کر لیں گے، لیکن ان فضول خرچی میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کو ہم کسی غریب کی بیٹی پر خرچ کر دیں گے، کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دل چاہیے، اس کے لیے اپنے اندر ایسا جذبہ اور شوق چاہیے کہ جس طریقے سے میرا لڑکا اور میری بیٹی شادی شدہ ہو جائے ایسے ہی میرے پڑوسی کا بھی بچہ اور بچی شادی شدہ ہو جائے۔ ان رسم و رواج کو ختم کرنا ہوگا۔ کب تک ہم یہ تانے دیتے رہیں گے کہ چلتا ہے اور خاندان میں یہ سب ہو رہا ہے، ہم نہیں کریں گے تو سوسائٹی کیا کہے گی، ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے، کلچر کیا کہے گا؟ آج ضرورت ہے اس بات کی علماء سامنے آئیں، ائمہ سامنے آئیں اور وہ
دین کے کام کرنے کے لیے اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے وہ بھی سامنے آئے، اور ان کے علاوہ جو کہیں بھی لگے ہوئے نہیں ہیں لیکن انہیں دین سے محبت ہے، داڑھی اور ٹوپی سے محبت ہے، رسول اللہ کی سیرت سے محبت ہے، وہ سامنے آئے اور یہ کہیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں آس پاس پڑوس میں کہیں بھی یہ برائی ہوگی، ڈھولک بجایا جائے گا، ناچ کیا جائے گا اور شریعت کے خلاف ایسی رسم و رواج کی جائیں گی جس سے شریعت کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، ہم کھڑے ہو کر اس کو منع کریں گے۔ اگر وہ نہیں مانیں گے تو ہم اس کی شادی کا بائیکاٹ کریں گے۔ ضرورت ہے اس بات کی، تب ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح ہوگی۔ صرف یہاں تقریر کر دینا اور ہم نے سن لینا کافی نہیں ہوگا کہ ہم کہتے رہے معاشرے کی اصلاح ایسی ہوئی، آپ نے ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا۔ نہیں، عمل کرنے کے جذبے سے آئیے، اور جب ضرورت پڑے تو منہ سے روکیے، وہ طاقت ہو ہاتھ سے روکیے۔ اگر اس سب کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دل کے اندر کڑھن تو پیدا کیجئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، نہ ہم چاہتے ہیں یہ ہو، نہ ہم دوسرے کو کرنے کے لیے کہتے ہیں اور نہ چاہتے ہیں کہ دوسرا کرے۔ ایک شبے کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، وقت تو ہو گیا۔ ایک شبے کا ازالہ، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر احادیث کو پڑھا جائے، سیرت کو پڑھا جائے تو وہاں ڈھولک کا تو جواز ملتا ہے، روایت ملتی ہے کہ وہاں رسول اللہ کی زندگی میں بھی ڈھولک بجتی تھی۔ وہ نادان ہیں، انہوں نے رسول اللہ کی سیرت اور سنت اور حدیث کو سمجھا نہیں۔ حدیث کے اندر جو لفظ آتا ہے وہ دف کا آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چند چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھیں اور بدر کے اندر جو شہداء شہید ہوئے تھے ان کا تذکرہ کر رہی تھی۔ علماء نے اس سے 3 مسئلے نکالے۔ دف کسے کہتے ہیں؟ دف کہتے ہیں، ایک عالم صاحب کی میں نے تقریر سنی، انہوں نے کہا میں طائف میں گیا ہوں، طائف میں نے دیکھا کہ ایک دکان پر چھوٹے چھوٹے دف بک رہے تھے۔ کہنے لگے میرے جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کیونکہ میں سفر میں تھا، حج کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن میں نے یہ سفر کیا، اگر پیسے ہوتے تو میں ضرور وہ دف لے کر آتا اور لوگوں کو دکھاتا۔ دیکھو حدیث کے اندر جس ڈھولک کو تم کہہ رہے ہو بجانا جائز ہے وہ ڈھولک نہیں، یہ دف ہے۔ پھر انہوں نے اس کا اگزامپل یہ دیا، مثال یہ بیان کی، کسی بھی برتن میں ایک طرف کوئی وہ جانور کی کھال یا وہ چمڑا لگا دیا جائے، دوسری طرف نہ لگایا جائے، اسے آپ دف کہہ سکتے ہیں، یہ دف ہے۔ دونوں طرف سے نہ بجایا جا سکے، صرف ایک طرف اس کے بجانے کے ہو، وہ دف کہلاتا ہے۔ اگر کوئی اس دف کو بجائے تو صرف جائز ہے، ثواب کا کوئی کام نہیں ہے۔ دوسری چیز اسی حدیث سے یہ ملی کہ وہ بچیاں بجا رہی تھیں۔ علماء نے کہا کہ آج ہماری ڈھولک بڑے اور بوڑھے بجاتے ہیں، اگر آج بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں اس دف کو بجا لیں تو جائز ہے، بڑوں کا بجانا جائز اور ناجائز ہے اور حرام، جائز نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کب بجایا جائے، اپنے پرانے گزرے ہوئے اسلاف کا، اکابر کا تذکرہ کر کے اس کو بجایا جائے تو جائز ہے۔ اگر پرانے گزرے ہوئے لوگوں کا، اچھے لوگوں کا کردار بیان کر کے نہ بجایا جائے تو جائز نہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں پائی جائیں، دف بجایا جائے، چھوٹی بچیاں بجائیں اور پرانے اکابر کے قصے یاد کر کے بجایا جائے، تب تو صرف جائز ہے، ثواب کی کوئی چیز نہیں۔ کریں گے تو ٹھیک، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، اور کریں گے تو بھی کوئی ثواب نہیں، صرف جائز ہے، اجازت ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں پائی جائیں، دف ہو، چھوٹے چھوٹے بچے بجائیں اور اپنے گزرے ہوئے اکابر کے اچھی باتیں یاد کر کے، ان کے اچھے اخلاق یاد کر کے بجایا جائے تو جائز ہے۔ لیکن اگر بڑوں کا تذکرہ جو گزرے ہوئے ان کا تذکرہ نہیں ہے، ناجائز ہے، بڑے بجا رہے ہیں، ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے دف نہیں، ڈھولک اور ڈمرو ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ میں نے ایک شبے کا ازالہ کیا۔ شاید کوئی یہ کہے کہ حدیث کے اندر تو ڈھولک کی جواز ملتا ہے، وہ ڈھولک نہیں، وہ دف ہے، جسے دف کہا جاتا ہے، اسے بجانا جائز ہے ان شرطوں کے ساتھ۔ اگر یہ شرائط نہیں ہے تو پھر یہ کسی بھی حالت میں جائز نہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، رسم و رواج سے مجھے بھی اور آپ تمامی حضرات کو بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔